بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جس طرح آج ہمیں دنیا میں کچھ عالمی حکومتیں نظر آتی ہیں، کچھ عالمی فاتحین نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک اس دنیا میں حکومت کی۔ کہا جاتا ہے کہ 17ویں صدی عیسوی تک آتے آتے مسلمانوں کی جو عالمی حکومت تھی اس کا نقطۂ زوال شروع ہو گیا۔ 3 بڑی سلطنتیں، چاہے وہ عثمانیہ سلطنت ہو یا مغلیہ سلطنت ہو یا صفوی سلطنت ہو، ان کا انحطاط اور زوال شروع ہو گیا۔ 300 سال کا یہ سفر ہے۔ ان 300 سالوں میں مسلمانوں کے ہاں اس زوال اور اس انحطاط کو روکنے کے لیے اور اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے لیے بہت ساری مسلح تحریکیں اٹھی۔ کم و بیش 25 کے قریب بڑی تحریکیں ہیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس پورے مرحلے کو ریورس کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان میسور میں اٹھے، تحریک سید احمد شہید صوبہ سرحد اور پنجاب میں سامنے آئی، امام شامل کی تحریک ہے چیچنی اور داغستان میں، مہدی سوڈانی سوڈان میں سامنے آیا، عبدالقادر الجزائری کی الجزائر میں تحریک اٹھی، تحریک سنوسیہ لیبیا میں اٹھی، تحریک خلافت برصغیر میں اٹھی، اخوان النجد نجد میں آئے، اخوان المسلمین نے مصر میں تبدیلی کا آغاز کیا، فلسطین میں حماس اور الفتح نے مزاحمت کی، افغان جہاد ہوا، تحریک طالبان ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے۔ اس طرح سے چیچن مجاہدین نے روس کے اندر اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، نائجیریا میں بوکو حرام ہے، الشباب، جماعت المجاہدین، جماعت الدعوہ، جیش محمد، حزب الجماعت اور انصار المجاہدین۔ اسی طرح سے الجزائر کے اندر بھی پوری کی پوری مسلح جدوجہد لڑی گئی۔ پوچھیں گے آج ہم غامدی صاحب سے کہ جتنی مزاحمتی تحریکیں تھیں یہ کیوں نتیجہ خیز نہیں ہو سکی؟ مسلمانوں کا جو 1000 سال اقتدار تھا اس کے خاتمے کے بعد کیوں آج ہم اپنی عظمت کی طرف نہیں لوٹ سکتے؟ اس موضوع کو لے کے حاضر خدمت ہے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب سے پہلے میں ایک ابتدائی تمہیدی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا، یہ جو 1000 سالہ ہمارا اقتدار تھا، آپ نے بھی کچھ اشارات میں اس کو لکھا ہے کہ یوحنا عارف کا ایک مکاشفہ بھی تھا، مسلمانوں کی الہامی روایت میں بھی کچھ آثار ملتے ہیں کہ یہی اقتدار تھا جو 1000 سال میں ملنا تھا، اس کے بعد اس کا خاتمہ ہونا تھا۔ یہ اقتدار ملا کیسے، اور اس کا خاتمہ کیا کسی متعین قانون کے تحت ہوا ہے، یا دنیا میں جس طرح سے سلطنتیں آتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہی معاملہ یہاں ہوا؟ مجھے یاد ہے میں نے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسان کی جس ہدایت کا اہتمام کیا ہے، بالعموم لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لحاظ سے دیکھیے تو بڑا دردانگیز واقعہ ہے۔ اللہ نے ایک پیغمبر کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا اہتمام کیا، ان پر اللہ کی حجت تمام ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر نازل ہو گیا۔ اتنا بڑا طوفان آیا کہ اس کو عالمی طوفان کے طور پر تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اس وقت جتنی کچھ بھی متمدن دنیا تھی، یا اس زمانے کی دنیا کہہ لیجئے، اگر متمدن کا لفظ موضوع نہ ہو، وہ سب تباہ کر دی گئی۔ وہ دنیا کتنی تھی، کہاں تک تھی؟ عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی جو دجلہ و فرات کا علاقہ ہے اس کا مرکز تھا، اور اسی کے گرد و پیش میں زیادہ تر لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ وہ اگرچہ بالتفصیل تو نہیں سنائی گئی، لیکن عرب جن انبیاء سے واقف تھے ان کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ٹھیک۔ ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر کو 2 آدمی ملے، کسی کو 4، کسی کو 10، 12 ایسا بھی ہوا کہ گھر کے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ٹھیک۔ ہم متعین طور پر تو نہیں بتا سکتے، لیکن کم سے کم اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 5-7 ہزار سال کی تاریخ اصل میں شرک کے غلبے کی تاریخ ہے۔ شرک دین کی حیثیت سے آیا، شرک کو تہذیبی شناخت حاصل ہوئی، شرک سیاسی افکار کی بنیاد بنا، شرک کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوئیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے شرک کو گویا اپنی شناخت بنا لیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے ہزاروں سال اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے، اور شرک کی نفی کے لیے انہوں نے بعض اوقات اپنی جانیں بھی پیش کر دی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس شرک کی تہذیب کا آہستہ آہستہ غلبہ کم ہونا شروع ہوا۔ اس میں بھی 2 پیغمبروں کی دعوت ہے جس نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ایک سیدنا مسیح
دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم انبیاء کی تاریخ پر گفتگو نہیں کر رہے، اس پس منظر کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ دنیا میں پہلی بار ایک مسلمان قوم اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کو منتخب کر کے نبوت ان کے لیے خاص کر دی۔ اچھا۔ اور اس قوم کو وجود میں لانے کے لیے بھی کم و بیش 500 سال کی جد و جہد ہے۔ اس کی ابتدا ایسے پیغمبروں سے ہوئی جو کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے بلکہ اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، جیسے سیدنا اسحاق ہے، جیسے سیدنا یعقوب ہے، جیسے سیدنا یوسف ہے۔ پہلی مسلمان قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم کی حیثیت سے قبول کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو ایک ایسے علاقے میں آباد کرے گا جس علاقے کو اپنے لیے خاص کر لے گا۔ چنانچہ میں نے بتایا ہے بارہا کہ جو الارض المقدسہ کی تعبیر ہے یہ اصل میں انہی علاقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقصد کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طور سینا کے دامن کو اپنے لیے خاص کیا تو وہ بھی واد مقدس طویٰ بن گئی، اور الارض المقدسہ کے الفاظ فلسطین کے لیے جو اس زمانے کا کنعان تھا خود سورہ مائدہ میں آئے ہیں، بائبل اسی کی سرگزشت سناتی ہے۔ تو ایک مسلمان قوم وجود میں آئی، اس مسلمان قوم کی تاریخ کم و بیش 1500 سال پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی 1500 سال اسی کے اندر پیغمبر آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اسی قوم میں نازل کیں اور اس کو ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے اقتدار بھی ملا۔ تاہم ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو فراموش کر بیٹھی، اور پھر خود قرآن بھی بتاتا ہے، بائبل بھی بتاتی ہے کہ بابل کے بادشاہوں کو اٹھا کر لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا تازیانہ بنا کر ان کی پیٹھ پر برسا دیا۔ اس موقع کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، وہ اسیر بنا لیے گئے۔ اس اسارت کی جو تصویریں مثلاً کتاب دانیال وغیرہ میں نظر آتی ہیں وہ بڑی ہی غیر معمولی ہیں، یعنی ایک قوم اپنے دین پر بھی عمل نہیں کر سکتی، اس کو نماز کا اہتمام بھی کرنا ہو تو چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں وہ اس اسارت کے دوران میں رہے، اور ایک دن نہیں رہے، 2 دن نہیں رہے، اس میں بھی 200-300 سال کا عرصہ ہے، یہاں تک کہ پھر سائرس نے، خورس نے ان کو آباد کیا، وہاں آئے۔ دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا، سیدنا مسیح کے ذریعے سے آخری حجت ان پر تمام کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہ مستقل طور پر اس ذمہ داری سے معزول کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے، یہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے، ان کے ذریعے سے اللہ یہ مزہ ان کو چکھاتا رہے گا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد چونکہ انہوں نے، یعنی اس وقت کے لوگوں نے سیدنا مسیح کا انکار کر دیا تھا، تو اتمام حجت کے قانون کے جو نتائج نکلا کرتے ہیں وہ بھی اس وقت نکلے۔ اس کے لیے رومیوں کو اٹھا کر لایا گیا، جیسے پہلے بابل کے حکمرانوں کو لایا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے بندے تھے، عباد لی اولی باس شدید، میں ان کو اٹھا کر لایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹس کے حملے کے کیا اثرات ہوئے تھے، کیا نوعیت اس وقت بنی، کس طرح کا ایک طوفان گویا آ گیا، اس میں بھی ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، دوبارہ بنایا گیا تھا، ڈھا دیا گیا، یہ سیکنڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو دنیا میں جس طرح سے کہیں مٹھی بھر دانے پکڑے جائیں بکھیر دیا جاتا ہے، اس طرح بکھیر دیا گیا۔ ان میں سے جو اسیر بنائے گئے، جو عورتیں لے لی گئیں، جو کچھ ہوا اس کی آپ تاریخ میں تفصیلات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا، ان کی تاریخ یعنی پہلی مسلمان قوم کی تاریخ یہاں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان و داؤد کا اقتدار بھی دیا تھا۔ سلیمان و داؤد کے اقتدار کی تفصیلات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسی علوم بھی اپنے منتہائے کمال پر تھے، اور پیغمبروں کی حیثیت سے وہ خود بہت سے معجزات سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم اور خدا کی ہدایت دونوں مل کے دنیا میں سرفرازی کا کس طرح ذریعہ بنتے ہیں۔ نفسی علم کس درجے تک پہنچ گیا ہوا تھا، اس کا واقعہ قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا گیا، چشم زدن میں اٹھا کے لے آیا گیا۔ آج کے زمانے میں ہم سائنس کے کمالات پڑھتے ہیں اور محو حیرت ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی معمولی کمال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے خبر دی کہ اس شخص نے اس کو اٹھا کر 1500 میل ہے کم و بیش فاصلہ وہاں پہنچایا، الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ خود سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی بڑے غیر معمولی ہیں۔ آخر پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں یہ ہوا کہ ایک بڑی سلطنت قائم ہے، اس میں ایک طرف رفاعیت کا یہ عالم ہے کہ سرہم ممرد من قواریر بنائے جا رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اس وقت کی دنیا کی ایک حیرت انگیز عمارت کے طور پر تعمیر کیا گیا، اور یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ پرندے باتیں کر رہے ہیں، جنات تعمیرات میں شامل ہیں۔ اس طرح کی سلطنت ان کو ملی، یہ پہلی مسلمان قوم ہے۔ ظاہر ہے اس نے، ہم تو صرف بعض اوقات اس کی خرابیاں بیان کرتے ہیں، ایک لمبے عرصے تک دنیا میں خدا کے دین کی شہادت دی ہے، اور دنیا میں دین کی شہادت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے یہ مثبت پہلو بھی بہت غیر معمولی ہیں، اس سے بھی لوگوں کو واقف ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلا دور تھا، وہ جب اس منصب سے معزول کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 500-550 سال کے بعد بنی اسماعیل کو اس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے۔ سیدنا اسماعیل کے بعد ان میں کوئی نبوت نہیں آئی، ابتدا وہاں پر بھی ایک پیغمبر نے کی۔ یہ معلوم ہے کہ جب ان کو آباد کیا گیا تو وہاں جو پہلے سے قبائل آباد تھے انہی میں ان کی شادی ہوئی، تو اس طریقے سے گویا سحری تعلق قائم ہو گیا اور یہ ایک قوم بن گئے۔ نسبی تعلق سے وہ بنی اسماعیل تھے، سحری تعلق سے وہ بنی قحطان تھے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قوم عرب میں ایسی وجود میں آ گئی جو اب سیدنا اسماعیل کی یا تو دعوت کو رد کر دیتی یا قبول کر لیتی۔ اللہ نے اس کو شرف بخشا، وہ پوری کی پوری قوم، جتنے بھی قبائل تھے اس وقت، سب مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک، سیدنا اسماعیل کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا، چنانچہ اس کے باوجود کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ اس کے گھر کی خدمت کریں، وہ گھر کی خدمت صدیوں تک کرتے رہے۔ صحیح، یعنی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے، اگرچہ کم معلومات ہیں لیکن جو کچھ بھی معلوم ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے 300-350 سال پہلے وہاں شرک آنا شروع ہوا ہے، ورنہ توحید کا مرکزی رہا بیت اللہ۔ وہ اس کے متولی تھے، اس کے مناسک حج انہوں نے محفوظ کیے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری بعثت کے لیے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنا رسول بنائیں گے، اللہ اپنے نبی کی حیثیت سے بھیجیں گے، چنانچہ آپ کی بعثت ہو گئی۔ آپ کی بعثت کے بعد بھی دونوں امکانات تھے، جیسے سیدنا اسماعیل کی بعثت کے موقع پر تھے، جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی وہ بنی اسماعیل ہیں، ان میں سے خاص طور پر قریش، جن کو ہم ان کے عقیدے کے لحاظ سے مشرکین عرب بھی کہہ لیتے ہیں، ان کو دعوت دیں۔ وہ قبول بھی کر سکتے تھے، رد بھی کر سکتے تھے، انہوں نے قبول کر لیا، اور جب انہوں نے قبول کیا تو قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے، یعنی وقت لگا اس میں جنگیں بھی پیش آئیں، بہت سے نشیب و فراز بھی گزرے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کی پوری قوم چند لوگوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی۔ اس طرح جزیرہ نماء عرب سے دوسری مرتبہ ایک مسلمان قوم کی ابتدا ہوئی۔ یہ جزیرہ نماء عرب ہے جس کو اب اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی جگہ وہی حیثیت بھی دے دی۔ یہ بتا دیا گیا کہ اب اس خطے کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے، یہی خطہ اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت رکھے گا۔ اللہ کا حرم یہاں صدیوں سے موجود ہے، اس حرم کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دی جائے گی،
اور یہ مسلمان قوم ہے جس نے رسول اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، جو اب قیامت تک کے لیے شہادت کے منصب پر فائز کی۔ یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، یہ دوسرا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل اس منصب پر فائز تھے، اب یہ ہو گئے۔ یہ بات بھی ابتدا ہی میں واضح کر دی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان کی قربانیوں، ان کے ایثار اور ان کے اخلاص کے صلے میں اب دنیا کی امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، وہ امامت ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں برکت دی۔ پہلے انہی کی ذریت میں سے بنی اسرائیل پہلی مسلمان قوم کی حیثیت سے منصہ عالم پر نمودار ہوئے، اس کے بعد پھر یہ بنی اسماعیل کو موقع ملا۔ یہ بنی اسماعیل ہیں جن کی پہلی جماعت کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر یہ دین کو قبول کریں گے تو اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز کرے گا، بلکہ اس کے صلے میں جیسے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، ملکن عظیمہ، ایک عظیم بادشاہی ان کو عطا کر دی جائے گی۔ وہ عظیم بادشاہی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا۔ وہ عظیم بادشاہی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح عطا ہوئی۔ پہلے جزیرہ نما عرب پورا کا پورا مفتوح ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ان خلفاء نے جن کی خلافت لا ریب علی منہاج النبوہ تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اس کے حدود رسول اللہ نے طے کر دیے تھے۔ یعنی جس طریقے سے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسماعیل سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی سلطنت کے حدود طے کیے گئے تھے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا بائبل میں، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گی، فلسطین میں تو کسی دوسرے کے لیے رہنے کا ہی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے گرد و پیش کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ سب کی سب فتح کر لی جائیں گی اور ان پر اقتدار قائم ہوگا۔ وہی علاقہ ہے جس کو اب بھی گریٹر اسرائیل کے خواب میں بیان کیا جاتا ہے، میراث کا علاقہ، ان کی میراث کا علاقہ ہے، وہ اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ تو بنی اسماعیل کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہی کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اور یہ تعین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کو دعوت کے خطوط لکھ کر دی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اس وقت کی سلطنت روما کے تمام علاقے بھی جو گرد و پیش میں تھے وہ سب کے سب سپرد کر دیے گئے ہیں، اور فارس کی سلطنت کے سب علاقے بھی سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب کو بھی اسی طرح محفوظ کر دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ ہماری آج کی دنیا میں یہ سمجھنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں، کچھ بین الاقوامی قانون کی حفاظت حاصل ہے، بڑی طاقتوں نے بھی اس کی ضمانت دے رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کی سرحدوں کو پامال نہ کیا جائے، لیکن یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سب نہیں تھا۔ اس وقت تو جس کے پاس طاقت تھی اس کو اپنی سرحدیں وسیع کرنا ہی ہوتی تھی، فاتحین اٹھتے رہتے تھے اور وہ علاقوں کو فتح کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کی قومی ریاستیں نہیں تھیں، فتوحات ہی ریاستوں کی سرحدیں طے کرتی تھیں۔ اس لیے ناگزیر تھا پہلے مرحلے میں بھی اور دوسرے مرحلے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے ان جگہوں کی بھی نشاندہی کر دیں جن کو ہر حال میں مغلوب ہونا چاہیے۔ یہ جو سیدنا سلیمان کا ہم خط پڑھتے ہیں، انہوں نے ملکہ بلقیس کو لکھا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کی سلطنت میں جزیرہ نما عرب شامل تھا، تو یمن کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی، وہ متصل سرحد کے ساتھ ہے۔ ان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی سرحد پر 1400-1500 میل کے فاصلے پر ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہاں تو ابھی وہی صورتحال ہے، تو انہوں نے اس کو بھی فتح کر لیا۔ یہی معاملہ صحابہ کرام نے کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 براعظموں کو چھوتی ہوئی ایک بڑی سلطنت 10-15 سال میں وجود میں آ گئی۔ یعنی یہ انسانی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ ایک نہایت مختصر مدت میں اتنے بڑے علاقے پر، اور اس وقت کی متمدن دنیا کا وہ بہت بڑا حصہ تھا، اس پر مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قوم کو دی گئی تھی؟ بنی اسماعیل کو۔ قریش کی حکومت تھی بنیادی طور پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ سنایا اور یہ بتایا کہ میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی انہی کو ملنی چاہیے تھی۔ یعنی دونوں پہلوؤں سے دیکھیے، ایک یہ کہ کسی جمعیت میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں وہ کیا طریقہ ہے
جس سے حکومت کا نظم قائم ہونا چاہیے، اس کی بنیاد بھی اللہ کے پیغمبر نے واضح کی کہ قریش ہی کے حق میں فیصلہ کر رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الائمۃ من قریش، یہ فرمایا کہ میرے بعد اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بیان کی کہ الناس تبع لقریش، لوگ بالعموم جزیرہ نما عرب میں انہی کے پیروں ہیں، مسلمہم لمسلم ہیں وکافرہم لکافر ہیں۔ یہ تو جمہوریت کہہ لیجئے، امرہم شورا بینہ کہہ لیجئے، امرہم شورا بینہم کہہ لیجئے، اس کے اصول کا ناگزیر تقاضا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے صلے میں جو نعمت ملی وہ بھی قریشی کو ملی، یعنی انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ انہی میں رہے گی ما اقام الصلاۃ ما اقام الدین، جب تک یہ دین کی پیروی کرتے رہیں گے، دین پر عمل پیرا رہیں گے، جب تک ان کے ہاں نماز ان کی شناخت بنی رہے گی۔ یہ معلوم ہے، قرآن سے بھی واضح ہے کہ نماز کا اہتمام، خاص طور پر ریاست کی سطح پر نماز کا اہتمام، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی علامت ہے کہ قوم عہد پر قائم ہے۔ تو یہ دونوں تعبیریں روایتوں میں حضور نے اختیار فرمائی ہے، ما اقام الدین بھی اور ما اقام الصلاۃ بھی۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے اس اقتدار کو اگر کسی نے چیلنج کرنے کی کوشش کی تو اللہ اس کو منہ کے بل گرا دے گا۔ اچھا، چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 500-550 سال تک اقتدار انہی کے پاس رہا ہے، یعنی جب تک یہ معلوم ہے کہ ہسپانیہ میں اس کا خاتمہ نہیں ہوا، ادھر ہلاکو نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی، اس وقت تک اقتدار کسی نہ کسی صورت میں انہی کے پاس رہا۔ لیکن اقتدار ہو یا قومی عروج ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سنت کار فرما ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ چیزیں عروج کی طرف بڑھتی ہیں، اپنے منتہائے کمال کو پہنچتی ہیں، پھر ان میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسان ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں بچپن میں ایک کونپل کی طرح، ایسے لگتا ہے پھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعبیر اختیار کی، انبتکم من الارض نباتا، پھر ایک شجر سایہ دار بن جاتے ہیں، ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اب قوا مزمل ہو رہے ہیں، اب اس طریقے سے ذمہ داریاں انجام دینا ممکن نہیں ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ موت کے حوالے ہوتا ہے۔ قوموں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی قانون ہے، اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی قوم کو اگر عروج دے دیا ہے تو قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور کسی پر زوال آ گیا ہے تو کوئی امکان ہی نہیں رہا کہ وہ اٹھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یعنی ہم یہ معاملہ لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک قوم آتی ہے، وہ دنیا کے نقشے میں ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، اس کے بعد رخصت ہو جاتی ہے۔ تو رخصت ہونے کا عمل عام حالات میں چشم زدن میں نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرماتے ہیں اس وقت تو ہم جانتے ہیں کہ چشم زدن میں بعض اوقات ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن قوموں کے زوال کا معاملہ پھر صدیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، دوسری قومیں کہاں کھڑی ہیں، چیلنج کتنا درپیش ہے، کیا صورت ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں تنبیہ بھی فرما دی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کا غلبہ اس طرح ہو جائے گا کہ صرف یہی نہیں کہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کو مل جائے گا، بلکہ جزیرہ نما عرب میں سب لوگ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ اس کو اس طرح بیان فرمایا تھا کہ یہاں کوئی خیمہ اور کوئی گھر بھی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا۔ گویا جو قرآن مجید میں بشارت دی گئی تھی کہ اس پیغمبر کے ذریعے سے ہم دین کا غلبہ قائم کر دیں گے، وہ ہر لحاظ سے جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گیا، اور قرآن نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ آپ نے یہ بتایا تھا کہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے جن کے زمانے تک ان کو برتری حاصل رہے گی، حکومت مستحکم رہے گی، یہ گویا ان کے عروج کا زمانہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ زوال آشنا ہونا شروع ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر زوال آنا شروع ہوا ہے، اور عباسیوں کی سلطنت میں آہستہ آہستہ وہ قوت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ عباسیوں کے بعد کوئی بڑی فتوحات نہیں ہوئی،
چھوٹے موٹے علاقے ہیں جو آتے رہے مسلمانوں کی عملداری میں، ورنہ بنو امیہ ہی ہیں جن کے زمانے تک ایک لحاظ سے وہ سلطنت جہاں تک پھیلنا تھی وہ پھیل گئی۔ اس صورتحال میں اب اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق کہ شباب آیا ہے تو اس کو شیب میں ہی بدلنا ہے، جوانی آئی ہے تو وہ بڑھاپے میں جائے گی۔ جب مسلمان اس عہد کے معاملے میں بھی ویسے محکم نہیں رہے جیسے کہ صحابہ کے دور میں تھے یا تابعین کے دور میں تھے یا تبع تابعین کے دور میں تھے، اس عہد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اس کی شریعت کی پابندی کا باندھا ہوا ہے، جو انسانی اخلاق میں، انسانی کردار میں اوصاف ہونے چاہیے، ان میں بھی اس نوعیت کی قوت باقی نہیں رہی۔ اچھا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام کی پہلی جماعت اور صحابہ کرام کی دوسری جماعت، اس میں فرق واقع ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو فتح سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر ایمان لائے، ان میں اور بعد میں آنے والوں کا تفاوت بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح کا فرق واقع ہوتا چلا گیا، بہت نئے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی اب معاملہ اتنا نہیں رہا کہ صرف بنی اسماعیل ہی ہیں، نئی یا اقوام اہل شامل عرب ہوئی۔ بھی ہیں، نئی اقوام بھی ہیں۔ اس سے سیاسی حالات میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس سب کچھ کے باوصف آپ دیکھیے کہ 500 سال تک غلبہ قائم رہا مسلمانوں کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ اس کے پیغمبر نے بتایا تھا، ان قوموں کو راستہ دینا شروع کیا ہے جن قوموں کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت کا حادثہ اصل میں انہی کے خروج سے متعلق ہے۔ چنانچہ جو آثار قیامت بیان کیے گئے ہیں ہمارے ہاں روایتوں میں، ان میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ وسط ایشیا کی اقوام، یہ اصل میں سیدنا نوح کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یافس کی اولاد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ فروغ گوگ میگوگ کو یا یاجوج ماجوج کو حاصل ہوگا۔ یہ وہی اقوام ہیں جو چین میں بھی آباد ہیں، جو وسط ایشیا میں بھی آباد ہیں، جنہوں نے مختلف علاقوں کی طرف ہجرتیں کی ہیں، یورپ کو آباد کیا ہے، امریکہ کو آباد کیا ہے، آسٹریلیا کو آباد کیا ہے۔ ان میں سے اب یہ تعین کے ساتھ بتانا بہت مشکل ہے کہ گوگ کون سے ہیں، میگوگ کون سے ہیں، اختلاط کہاں کہاں ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے کہ وہ اقوام ہیں۔ یہ اقوام ہیں جن کا پھر پہلا ریلا اٹھا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، ایک رویا کو بیان کیا حضور نے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار بنائی گئی ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے، بیان کیا ہے نا اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد اب یہ دیواریں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ قومیں جو اپنے علاقوں تک محدود تھیں، یہ اب مسلمانوں پر طاقت کرنے کے لیے نکلیں گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں مسلمانوں پر یا عرب قوم پر آپ کہیے طاقت ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے طاقت ہوئی، یعنی یہ سارا علاقہ بالکل رون ڈالا گیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ کم و بیش وہی تصویر بن گئی جو کسی زمانے میں یروشلم میں جب بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بنی تھی، وہی کم و بیش۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس وقت جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کو ایک قالین میں لپیٹ کر مار ڈالا گیا، اور جس طریقے سے ہلاکو خان نے تباہی برپا کر دی اس کی تصویریں بھی آپ کے علم میں ہیں، یعنی سروں کے منار کس طریقے سے بنے، علاقے کس طریقے سے فتح ہوئے، اور مسلمانوں پر کیا افتاد ٹوٹ پڑی، یہ سب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب معجزہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ ایمان کی دولت سے بہرحیاب ہو گئے۔ عجیب، وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان مفتوح ہو گئے اور اسلام فاتح رہا، واہ، یعنی اس نے ان کے قلوب و اذہان کو فتح کر لیا۔ اقبال نے اسی کو بیان کیا ہے نا کہ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آخری سلطنت تھی مسلمانوں کی، اور اس طریقے سے وہ پیشین گوئی جو یوحنا عارف کے مکاشفے میں کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد دنیا میں عصر الایمان رہے گا، ایج آف فیتھ رہے گی۔ یہ ویلڈورا کی تعبیر ہے جو اس نے سٹوری آف سویلائزیشن میں اختیار کی ہے۔ ایج آف فیتھ کم و بیش 1000 سال رہے گی، اس میں یہی الفاظ ہیں۔ یہ 1000 سال آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کی ابتدا میں پورے ہو گئے، اور اس کے بعد زوال شروع ہو گیا۔ پھر 1.5-2 صدیاں وہ زوال میں لگی ہیں، یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت پہلے زمین بوس ہوئی، صفوی سلطنت بھی ختم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں
عثمانیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ٹھیک، ہم سب نقطہ بالکل واضح ہوا، بڑی ہی تفصیل سے ہم نے جانا کہ مسلمان قوم کا یہ جو عروج تھا، 1000 سال اقتدار تھا، اس کے پس پردہ نہاں وہ کیا محرکات تھے، اور پھر یہ ادوار کون کون سے تھے کہ جن میں مسلمان دنیا کے اسٹیج پر فاتح کی حیثیت سامنے۔ اچھا، ہم سب اس سیشن میں کوشش ہوگی کہ اسی پس منظر و تمہید کی گفتگو کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور پھر اگلی نشست میں اس زوال کے بعد جو اسٹریٹجی مسلمانوں نے اپنائی ہے اس پہ گفتگو کریں، کچھ ضمنی توضیحی نقطے جو آپ کی پیشکش ہے اس کے اوپر۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہم نے آپ کی زبانی بھی سنا ہے، جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی مسلمان زوال آشنا ہیں، اور جو زوال کا قانون ازل نسب کا قانون کہا جاتا ہے بھی قومیں اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، علم و اخلاق میں برتری حاصل کریں، تو یہ جو عروج ملا مسلمانوں کو، جو تاریخ آپ نے بتائی، تو اس میں تو علم، اخلاق یا جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے تو قوم اسٹیج پر نہیں آئی، تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عروج کے لیے علم اور اخلاق کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لازم چیز نہیں ہے؟ البتہ جب عروج مل جائے تو اس کی بقا کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو علم و اخلاق میں مستحکم ہونا پڑتا ہے، لیکن قومیں دنیا کی اسٹیج پر اس کوئی باقاعدہ قانون کے ذریعے نہیں آتی۔ دیکھیے، قوموں کے معاملے میں جو عروج و زوال کے قوانین ہیں ان میں تو قوموں ہی کا تجزیہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹائن بی نے اپنی اسٹڈی آف ہسٹری میں 25-26 تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے، جی، یعنی قومیں کیسے دنیا کی اسٹیج پر آتی ہیں، ان میں کیا عوامل کام کرتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ یہاں قوم کے اس طرح عروج پر آنے کا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کی، اس پیغمبر کی دعوت پر ایک قوم ایمان لائی، اور اس کے بعد خود اس کائنات کے پروردگار نے اپنے فیصلے کا نفاذ کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پر بھی ایک قوم کے اندر کیا اوصاف ہیں، کیا خصائص ہیں، وہ کس طرح دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم جو دوسروں پر آپ کو برتر کر سکے، یعنی ایک علم تو وہ ہے جو اپنی سہولتوں کے لیے اختیار کرتے ہیں، ایک علم وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے برتری کا باعث بنتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو کچھ جنگ و جدال کے معاملات تھے، جس طریقے سے تلواریں بنتی تھیں، نیزے چلائے جاتے تھے، جو مہارتیں ہوتی تھیں، وہ عرب میں کوئی کم نہیں تھی۔ اہل عرب ظاہر ہے وہی ایمان لائے سب سے پہلے۔ دوسری چیز ہے اخلاق، کردار، سیرت، علم کی سچی طلب۔ یہ معلوم ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ اس معاملے میں دنیا کی ممتاز ترین قوم ہوئے۔ کبھی محض علوم پر گفتگو کی جائے تو دیکھیے کہ انہوں نے پہلے 100 سال میں کتنے علوم کی بنیادیں رکھ دیں۔ علم کا معاملہ بھی یہ نہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی وہ ہمارا بہترین زمانہ ہے۔ خود رسالت مآب نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو پہلے 300 سال تو ہر لحاظ سے آپ کے ہاں عروج کے ہی سال ہیں، یعنی ان 300 سالوں میں دین بھی، دینی صداقت بھی، دین سے تعلق بھی، دین کا اہتمام بھی، شریعت سے لوگوں کی وابستگی بھی، دینی علوم میں تحقیق بھی، دنیا کے معاملات کو اس نظر سے دیکھنے کا داعیہ بھی جس سے ایک صاحب علم کو دیکھنا چاہیے، سب کچھ آپ کو بہت کمال پر نظر آتا ہے۔ یعنی ہمارے تمام علوم جتنے ہیں، خواہ وہ زبان سے متعلق ہیں، قرآن کے فہم سے متعلق ہیں، اسی طرح سے اس وقت کی دنیا کی ضرورتوں سے متعلق ہیں۔ اس زمانے میں شہر آباد کیے ہیں مسلمانوں نے، اس میں ایک تمدن کو وجود بخشا ہے، اس میں اگر آپ صرف ہسپانیہ کی تاریخ پڑھ لیں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ کار فرما نہیں تھے، تاہم جس پیمانے پر ان کا ظہور ہوا اور جو اس کے نتائج نکلے، اس میں اللہ کی نصرت اور اللہ کے فیصلے کا بڑا غیر معمولی دخل ہے۔ اس نے خود بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے علم بھی دے دیا ہے، حکم بھی دے دیا ہے، نبوت بھی دے دی ہے، وہ ملک عظیم، اور ایک عظیم بادشاہی بھی دے دی۔ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب آخری سوال اس پوری کی پوری پیشکش پر، ایک دینی تصور، ایک الہام کو ماننے والا بندہ مومن اس پس منظر میں کھڑے ہو کے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کے ان تکوینی قوانین اور غیر معمولی مداخلت کا بھی ایک طرح سے مشاہدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آپ اگر تاریخ کے ایک غیر جانبدار مورخ کے طور پہ دیکھیں تو دنیا کے اندر مختلف اقوام اٹھتی ہیں، اس طریقے سے غلبہ پاتی ہیں، سکندر وہاں سے اٹھا، کرتے کرتے کہاں تک آ گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مستشرقین جب مطالعہ کرتے ہیں اس پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ کا، تو وہ تو اس میں کے اندر سے یہ جو الہامی نقطہ نظر ہے کہ اس میں خدا کے ذریعے سے کچھ کام ہوا، اس کو نکال کر بھی پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ ایک قوم ہے، ایک جگہ سے اٹھی اور کرتے کرتے پورے عالم پر چھا گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی دنیاوی عوامل نے اپنا کام کیا ہے۔ میں نے تو ابھی آپ کو خود بتایا
کہ وہ ساری چیزیں جو قوموں کے عروج میں عامل کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر کوئی شخص غیر جانبدارانہ نظر سے مطالعہ کیے تو وہ سب بھی آپ کو نظر آ جائیں گی. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ غیر معمولی نتائج بھی پیدا کر رہا ہے. ظاہر ہے غیر معمولی معاملات کو آسانی سے گرفت میں لینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ ہوا کیا ہے، یہ بتایا اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ بتایا کہ ہم نے کیوں اس خطے کا انتخاب کیا ہے، یہ بتایا کہ اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک پوری اسکیم ہے جو مسلمان قوموں کے لیے، یعنی وہ مسلمان قومیں جو پہلی مرتبہ منتخب ہو کر شہادت کے منصب پر فائز کی گئی ہیں، ان کے لیے بائبل میں بھی بیان ہوئی ہے اور قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. تو دنیا تو جب اس کا جائزہ لے گی تو دنیاوی نقطہ نظر سے لے گی. اس وقت ہم قانون اتمام حجت پر گفتگو نہیں کر رہے، صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عروج کا زمانہ کیسے آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت نے کیا کردار ادا کیا، مسلمانوں کے ہاں کیا چیز ہوئی. 3 صدیاں جو پہلی 3 صدیاں ہیں اس میں مسلمانوں کا عروج آخری درجے میں پہنچا ہے. یعنی علم کے لحاظ سے بھی، مسلمانوں نے جو تمدن پیدا کیا اس کے لحاظ سے بھی، اور ان کی بادشاہی کے لحاظ سے بھی. ان 3 صدیوں میں وہ سارے عوامل بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جو کسی قوم کے عروج میں بالعموم ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو کار فرما ہونے چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. مسلمانوں کا 1000 سالہ اقتدار، اس کا خاتمہ اور پھر اس کی یافت میں اٹھنے والی عظمت رفتہ کی تحریکیں اور مسلح جدوجہدیں کیوں ناکام ہوئیں. پس منظر کی گفتگو آج ہم نے کی ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.